السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنی کلاس میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ بھی ہم سیکھیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نیتوں کو خالص کرنے کی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں۔ تو الحمدللہ آج کے کلاس شروع کرتے ہیں آج کی دعا کے ساتھ۔ تو آج کے اسپریچل بریدر میں ٹاپک ہے میرا وقولوا للناس حسنا۔ پہلے دعا پڑھ لیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وقولوا للناس حسنا، تو یہ ٹاپک ہے۔ تو آج کا ہم دیکھیں گے کہ ہم کو گفتگو کیسی کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا مطلب ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ اچھا دے سکتے ہیں، تو وہ ہے پہلی چیز گفتگو۔ اس سے پہلے بھی ایک اسٹیپ آتا ہے مسکرانا، لیکن جب کسی سے معاملہ پیش آتا ہے تو گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس وقت جب ہم کسی پر کوئی احسان کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا احسان کہ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے، بات ڈھنگ کی جائے، تمیز سے کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا ڈھنگ سکھایا، نہ صرف سکھایا، قرآن میں ہم کو بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو اچھی بات کیا ہے؟ حسن اخلاق، حسن کلام۔ تو اچھی بات کا ضرورت مند جو ہے تمام انسان ہے۔ اور اس میں بھی جب یہ کہا گیا قولوا للناس، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو یا لوگوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی یہ کیٹیگری نہیں بتائی کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا کس کے ساتھ، سب کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ تو تمام مینکائنڈ اس میں شامل ہے۔ تو تمام انسانوں کے ساتھ بھلائی کی اور خیر خواہی کی بات کرنی چاہیے۔ اس میں یہودی، نصرانی، کافر، منافق، فاسق، گنہگار، مشرک، ہر کوئی اس میں شامل ہے۔ اور ایون جس کے بارے میں پکا بھی پتا ہو کہ یہ برا 100% یہ برا شخص ہے، مگر پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے۔ کیوں پیش آنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ جی تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم گفتگو کیسے کریں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا گیا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو اور اچھی بات کرو، اور اچھی بات کرنا بھی ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اور کیونکہ ہماری ایک ایک چیز پر، ایک ایک لفظ پر ہماری پکڑ ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے۔ جی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جب بھی کوئی بات، کوئی لفظ، یلفظو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کوئی لفظ، کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بیان کی طاقت جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں، اپنی بات دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو لیکن جب ایک نعمت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی دی جاتی ہے، اس کو ذمہ داری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اگر ہم اس کو ذمہ داری سے استعمال نہیں کریں گے اپنے بیان کی نعمت کو، تو یہ نعمت کا مس یوز ہے۔ اور
جب ہم اس کو ذمہ داری سے استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے الفاظ نکالیں گے، تو ان الفاظوں پر ہماری پکڑ ہے. جیسا کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بات منہ سے نکالتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو. اچھی بات تو یقیناً ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گی، لیکن جب کوئی ہم نامناسب الفاظ اپنے منہ سے نکالیں گے تو یقیناً ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا. تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہیں ویسی بات کرتے ہیں، ہم تو بہت کھرے ہیں، دل کے صاف ہیں، اور جو ہے ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، صاف گو ہیں، ہم لوگوں سے جو ہے ایسی بات نہیں کرتے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ. تو اس طرح کی باتیں کر کے نا ہم خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ایسی تعبیریں دے کر، اور پھر بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دل صاف ہو سب کے ساتھ. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ دل دکھا دیتے ہیں اور دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ان سے ملتے وقت بھی، لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکلیں جس پر ہماری پکڑ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. تو اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سے ایک حدیث روایت ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جی، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. سیدنا معاذ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی وجہ ہی سے تو لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. مطلب اللہ اکبر کہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اسی طرح ایک اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں اتنا نیچے اتر جاتا ہے کہ جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بے دہانی میں منہ سے نکلی ہوئی بات کا یہ انجام ہے. تو بے دہانی کی بات کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ سوچیں کہ یہ وہ انداز ہے کہ انسان سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ کیئرلیسلی کسی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کسی پر الزام لگا رہا ہے، یا کسی کی غیبت کر رہا ہے، یا کسی کی چغلی یا کر رہا ہے، کسی کا دل دکھا رہا ہے. تو ان سب باتوں پر پکڑ ہے. اور نہ صرف پکڑ، مطلب اتنا جہنم میں اتنا نیچے اتر جاتا ہے وہ شخص اپنے صرف ایک اس عمل کی وجہ سے، زبان کا استعمال. بہت دفعہ ہم چیزیں عبادت میں لگے رہتے ہیں کرتے ہیں، مگر ہم اپنے سم ٹائم غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے، لوگوں کو بے دہانی میں بات کر دیتے ہیں، سم ٹائم مذاق میں ہی کچھ کر دیتے ہیں، مگر دوسروں کو وہ بات بری لگ جاتی ہے. تو ہم کو اس چیز سے تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی نظر آتی ہے. تو ہم کو اور بھی ڈفرینٹ احادیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے، اور اگر کہنے کو اچھی بات نہیں ہے تو بس خاموش رہے، کچھ نہ کہے. اور ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رحم اللہ عبدن قال خیرا فغنم او سکت عن سوء فسلم. اللہ کی رحمت ہو شخص پر جس نے بھلی بات کہی اور اجر و نعمت کا حقدار ہوا، اور خاموش رہا تو محفوظ رہا. تو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو رسول اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ یا تو بات کرو تو بھلی بات کرو یا خاموش رہو. تو کیا ہے اس کا ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ بھلی بات اگر کہی تو یقیناً نعمت کا حقدار ہے، اجر و ثواب کا، نعمت کا حقدار ہے. اور اگر خاموش رہا تو محفوظ رہا، یعنی کسی بھی قسم کی برائی سے بچ گیا. پھر نیکسٹ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کو معمولی نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو. یعنی کہ ایک معمولی سی بات، آپ کسی کو کوئی بہت بڑا فیور نہیں دے سکتے ہیں، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کچھ
کوئی کسی کو مالی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کم از کم اچھی طرح بات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہر انسان کا ایک حق ہے کہ اس سے ایک اچھی طریقے سے تمیز سے بات کی جائے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور حدیث میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ پہلے بھی حدیث آ گئی، دوبارہ ریپیٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو الحمدللہ صدقہ صرف مال سے ہی نہیں ہوتا، صدقہ صرف ایک اچھی بات کسی سے کہہ دینا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو الحمدللہ یہ اتنی ساری چیزیں ہم نے پڑھی زبان کے حوالے سے. تو بس حفظ اللسان کے لیے ایک اصول اپنائیں کہ جب بھی کسی سے کچھ اچھے الفاظ مطلب جب بھی کسی سے بات کریں، کوشش کریں کہ زبان پر اچھے ہی الفاظ لائیں، سوچ سمجھ کر بات کریں. مطلب کوئی بات ضرورت ہے تو کریں، ورنہ خاموش رہیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا. پھر اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا، اب دیکھیں گے کہ گفتگو میں کیا ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے. ذرا اس پہ تھوڑا ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو نمبر 1 ہے کہ گفتگو با مقصد ہونی چاہیے. تو با مقصد گفتگو یعنی میننگ فل بات ہو، بیکار لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے. فالتو وقت ضائع نہ کریں، بیکار کی باتیں لغو باتیں نہ کریں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں: بے مقصد گفتگو، غیر ضروری سوالات اور بیکار کی بحثیں. یعنی غیر ضروری سوالات اور بیکار کی بحثیں اسی میں ہیں، اور مال کا ضائع کرنا. یعنی 3 چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں: بے مقصد گفتگو، غیر ضروری سوالات اور مال کا ضائع کرنا. پھر ہے نمبر 2، بلا ضرورت لوگوں کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہیے. تو بیسکلی یہ بیکار باتوں میں ہی آتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی کام کی بات نہ ہو، فالتو ادھر ادھر کی باتیں جسے گوسپ کہہ لیں یا کچھ بھی کر لیں، بلا ضرورت لوگوں کو آپ موضوع گفتگو نہیں بنائیں. ایک مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل، یعنی چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے وہ پہنا. مطلب لوگوں کو صرف موضوع بحث بناتے ہیں. اور جو ہے کوالٹی مائنڈ جو ہیں ٹاک اباؤٹ ایونٹ، ناٹ کوالٹی مائنڈ. یس سو سوری، میں میرے سے کچھ وہ ہو گیا، میرے دماغ سے چیز نکل گئی. میں نے ایک مشہور سینگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اسمال مائنڈس جو ہے ٹاک اباؤٹ پیپل، ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس. یس، ایوریج مائنڈ جو ہوتے ہیں حالات اور واقعات پر بات کرتے ہیں کہ فلاں قوم ترقی کر رہی ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں قوم کے پاس یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آ گیا، یا خبروں پر تبصرے. تو ایوریج مائنڈ جو ہیں اس جو ہے ٹاک اباؤٹس ایونٹ. اور جو گریٹ مائنڈس ہوتے ہیں وہ ٹاک اباؤٹس آئیڈیاز، وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، اب ہم کو آگے واٹس نیکسٹ. تو اب آپ خود کو جج کریں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. آپ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، یا آپ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ ہم کو بلا ضرورت کسی لوگوں کو کسی کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد 3rd آتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے، یقیناً سچ بولنا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہے. تو اس کے بعد ہے آسان اور سیدھی زبان استعمال کرنی چاہیے، یعنی تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو اس چیز جب یہ حدیثیں نظروں سے گزر جائیں تو ان چیزوں سے جو ہے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. تو جو ہے ہم کوشش کریں کہ بناوٹی گفتگو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے سے دور ہوں گے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری گفتگو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے گی یا ان سے دور کر دے گی.
پھر ہم دیکھ نیکسٹ ہے نمبر 4 قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. تو اس کی بھی کہ ہم خود تو کر رہے خود تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کچھ اچھی بات مگر ہم خود عمل نہیں کر رہے تو ہم کو ایسی باتیں بھی لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے. سورہ بقرہ میں آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود کو بھول جاتے ہو. پھر نیکسٹ ہے نیکی اور بھلائی اور خیر خواہی کی بات ہو, یعنی کہ قولا معروفا جیسے قرآن میں بھی آیا ہے نا. تو جب بھی بات کریں نیکی کی کریں, اور نیکی کی نہ ہو تو آپ کسی سے بھی بات کریں تو اس کی خیر خواہی اس میں شامل ہے. پھر ہے نیکسٹ نرمی اور محبت سے بات کی جائے. نرمی اور محبت سے تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب آئی تھنک میں سورہ کا نام بھول گئی, آئی ایم سوری, میرا دماغ کیا ہو رہا ہے. قولاً لینا, جب ایک فرعون کے دربار میں جا رہے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا, حالانکہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے جو کہ اللہ کا دشمن تھا, مگر اللہ نے حکم دیا تھا کہ قولاً لینا, کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. پھر ہے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو. الفاظ کا چناؤ اچھا ہو یعنی کہ اچھی طریقے سے باوقار الفاظ میں بات کی جائے, کسی کی تحقیر نہ ہو, اور کوئی مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ مسلمان وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ ہم کسی کی تذلیل نہ کریں. اس کے بعد ہے بہتان چغلی غیبت نہ ہو. تو بہتان چغلی غیبت نہ ہو, چیخ اور مطلب چغلی غیبت یہ تو سب سے جیسے بہت بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے, اور منافق کی خصلت میں سے بھی یہ خصلت ہے. اور پھر اس میں جو ہے نا گوسپ بھی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا بس لوگوں کے سامنے گپ مطلب یا تو بہتان چغلی غیبت کے نامناسب الفاظ کسی کو ابیوز نہ کریں, اور حقیقت کو توڑ موڑ کر پیش نہ کریں, اور گوسپ میں کسی پر الزام لگانا بھی اسی میں آ جائے گا. بہتان میں کسی پر الزام لگانا بھی آ جائے گا, کسی کو نیگیٹو وائبس دینا, برے انداز میں کسی شخص کا ذکر کرنا, یا کسی کی اس ریپوٹیشن کے اس کی عزت تباہ برباد کر دینا. تو بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا, ورنہ یہ سارے گناہ جو ہیں اس میں ہم بآسانی ہم ان گناہوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں, بلا وجہ کی بحثوں سے بچیں. اور بحث جو ہے جھگڑے کا باعث ہوتا ہے, تو اور انسان جو ہے ایسے موقعوں پر جب بحثوں میں الجھتا ہے تو جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے, چیخ چلا کر بات کرتا ہے. اور ایک منافق کی خصلت میں ہے کہ جب وہ جھگڑا ہونے پر چیختا چلاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے. تو ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے, بحث سے اجتناب کرنا ہے. پھر بات بات پر قسم کھانے سے بھی بچنا چاہیے. بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. تو آئی ہوپ کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے. جو کچھ بھی پڑھا ہے بہت سوچ سمجھ کر اپنی گفتگو کریں گے. الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے سب, اور اس کے لیے دل خوبصورت ہونا چاہیے. اگر دل سے اپنے کوشش کریں کہ دل کو صاف رکھیں, دل خوبصورت ہوگا تو زبان میں خود بخود خوبصورتی آئے گی. کیونکہ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان یا تو لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے. تو اچھی گفتگو کیجیے اور لوگوں کے دلوں میں رہیے. تو ہوپ فلی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی گفتگو کرنے والا بنائے اور ہم کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے جو ہماری زبان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان کا استعمال کر کے کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. آج کی ریسائٹیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ المائدہ آیا نمبر 55 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ آپ لوگوں نے ریسائٹیشن سن لی آج کے لیسن کی. اب ہم آج کا تفسیر کے لیسن کی طرف آتے ہیں. پہلے سسٹر عائشہ ریویو دیں گی پچھلی لاسٹ کلاس کے سیشن کا، لاسٹ آیات کا ریویو سسٹر عائشہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لاسٹ کلاس کی آیات کا ریویو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 48 سے شروع کیا تھا. تو آیت نمبر 48 میں تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد اللہ نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو بھی نازل فرمایا ہے اللہ نے وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والی اور محافظ ہے اللہ کی آیت نمبر 48. تو تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد اللہ نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو بھی نازل فرمایا اللہ نے وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اور محافظ ہے اللہ کی پریویس بکس کے ان پارٹس کی جو اپنی اصلی حالت میں ہے. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جو بھی فیصلہ کریں تو اسی کے مطابق کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے. اس آیت میں جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے اس کے زمانے، سچویشن اور مقام کے حساب سے شرعی احکامات اتارے. اگر اللہ چاہتا تو تمام امتوں کے لیے ایک ہی شریعت رکھتا، لیکن اللہ نے شریعتیں الگ اس لیے بنائی ہیں کہ وہ بندوں کو آزمائے کہ کون اس کا فرما بردار ہے اور کون نہیں. تو اس طرح یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں. اللہ کا دین ایک ہے، بس شریعتیں الگ ہیں، لیکن تم نے اس میں آپس میں اختلاف کر کے اپنا اپنا مذہب اور طریقہ بنا لیا، اور جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس تو وہاں ساری حقیقت کھل جائے گی. آیت نمبر 49. اس آیت میں اللہ نے خواہشات کو فالو کرنے سے وارن کیا ہے، کیونکہ خواہشات کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ آپ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ ان کے گناہوں کی پنشمنٹ ہے کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی. نیکسٹ آیا. یہاں اللہ کویسچن کر رہے ہیں کہ کون سا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک وہ طریقہ جو اللہ کا ہے اور ایک وہ جو لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا ہو. کس کو فالو کرو گے؟ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. آیت نمبر 51. آیت نمبر 51 میں مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کو کلوز فرینڈ نہ بنائے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے مومنوں کو کہ جیوز اینڈ کرسچنز کو کلوز فرینڈ نہ بنائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ یونائٹ ہو جاتے ہیں مگر حقیقت میں ایک دوسرے کے بھی دوست نہیں ہوتے. آیت نمبر 52. اللہ ذکر یہاں اس آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں منافقوں کی ان رویے کی کہ ایسے لوگ
تیزی دکھاتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ تعلق بڑھانے میں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی مصیبت نہ گھیر لے، اس لیے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ اللہ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم لے آئے یا فتح لے آئے جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو تو وہ اپنے رویے پر نادم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 53۔ جب منافقین کی ریالٹی کھل جاتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو یہ منافقوں کی غلطی ہے کہ وہ بہت یقین کیا جاتا ہے، اور اس طرح آیت نمبر 54، یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اللہ نے، اور مرتدین کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو بھی اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ ان کو اوروں سے بدل دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ نرم ہوں گے مومنوں سے اور سخت ہوں گے کافروں کے ساتھ۔ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور وہ نہیں ڈرتے ملامت کرنے والوں سے بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون یہ فضل ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ اس بات کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور کلاس کے انشاءاللہ آج کی تفسیر کے لیے ریڈی ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو آج کی ہماری انشاءاللہ آیات ہیں، آیت نمبر 55 سے ہم آغاز کریں گے آج کے لیسن کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس آیاز میں جب اللہ تعالیٰ نے جوز اینڈ کرسچنس اور ادر نان بلیورز کے ساتھ کلوز فرینڈشپ سے روکا تھا اور یہ بتایا کہ ان کی دوستی کا انجام یعنی اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ خسارہ اور لاس ہے، تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے، یعنی تمہارا ریئل فرینڈ کون ہے، اور اس فرینڈشپ کے بینیفٹس اور مصلحت اور وزڈم کو بھی مینشن کر دیا۔ تو اس آیت کا شان نزول یعنی بیک گراؤنڈ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ ایک جوش اسکالرز میں سے تھے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم بنو قریظہ اور بنو نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ وہ ہماری گیدرنگز میں یعنی ہماری مجالس میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یعنی ان کے اسلام ایکسیپٹ کرنے پر ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ولایت اور دوستی کو ہی ایکسیپٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک دوست ہے تمہارا اللہ اور اس کا رسول اور وہ جو ایمان لائے۔ Your ally is none but Allah and therefore his messenger and those who have believed۔ تو یہاں یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب بات یا سینٹنس کے بگننگ میں انما آتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اصل میں ان فیکٹ تمہارے دوست یہی ہیں، اللہ رب العالمین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ادر مسلمز، اور یہ کتنے اچھے فرینڈز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ورڈ ولی یوز ہوا ہے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے سید، ناصر، قریب، یعنی اللہ ہی تمہارا آقا ہے، ہیلپر ہے، وہی تمہارے قریب ہے۔ اور پھر ایمان والے بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایمان والوں کو مزید اسپیسیفائی کر دیا کہ صرف
لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نام کے مسلمان نہیں، بلکہ کون سے ایمان والے؟ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. Those who establish prayer and give zakah and they bow in worship. تو اقامت صلاح یعنی اسٹیبلشنگ دا صلاح، یعنی نماز قائم کرنے میں نماز کی تمام کنڈیشنز یعنی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے سنن، اوبلیگیشنز، آداب، مینرز کے ساتھ پراپرلی نماز ادا کرتے ہیں وہ. اور زکوٰۃ جو اللہ نے ان کے مال میں فرض کی ہے وہ دل کی خوشی سے ہیپیلی ادا کرتے ہیں. اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی کوئی جزا، ریٹرن یا شکریہ نہیں چاہتے. تو گویا ان ادر ورڈز وہ اللہ کا حق نماز بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وہ کریٹر یعنی خالق کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور مخلوق یعنی کریشن کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپس قائم کرنے کے لیے ان کی نیڈس کا خیال رکھتے ہیں. اور جو مستحق اور ڈیزرونگ ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہم راکعون یعنی وہ جھکنے والے ہیں، ہمبل بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی خضوع و تذلل، ہمبلنس سے کام لیتے ہیں، اور بندوں کے سامنے بھی سرکشی اور پرائیڈ شو نہیں کرتے، یعنی دے آر ویری ہمبل. اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ کیونکہ زکوٰۃ کے فوراً بعد یہ کہا گیا یعنی وہم راکعون، تو میننگ کہ وہ زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے ہیں. تو یہاں ولایت یعنی کلوز ریلیشن شپ اور ایمان کا آپس میں تعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ولایت ایمان اور تقوی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. تو وہی ولی یا اولیاء اللہ ہوتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے. تو اس دوستی کی کمپلیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان کو بھی دوست اور فرینڈ بنا لیتا ہے جو اس پاتھ پر چل رہے ہوں، جو ایمان کے ظاہری اور باطنی یعنی اپیرنٹ اینڈ ہڈن جو تقاضے ہیں، اس کی اوبلیگیشنز ہیں، وہ پورے کر رہے ہوں، جو اللہ کا حق بھی احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے بھی. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سے جو ایمان لائے، تو بے شک گروہ اللہ کا وہی غالب آنے والے ہیں. And whoever is an ally of Allah and His Messenger and those who have believed, indeed the party of Allah, they will be predominant. تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یتولا کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور اس تولا میں وہی تین چیزیں یعنی اللہ، رسول اور ایمان والے بیان کی گئی ہیں. تو اللہ کے ساتھ جو دوستی کا تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ڈیپ اینڈ کلوز ریلیشن شپ قائم کیا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیا ہے کہ ان سے یعنی ان سے ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا؟ ان کی سنت کے ذریعے، آپ کی سیرہ پڑھی جائے، سنت کو اسٹڈی کیا جائے، اور اسی طرح مومنوں کے ساتھ ان کے راستے پر یعنی صراط مستقیم اسٹریٹ پیتھ پر چلا جائے. تو ایمان والے جو لائف اسٹائل گزار رہے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاری جائے. اسی طرح من یتولی اللہ سے یہ میننگ بھی لیا گیا ہے کہ وہ پرسن جو اپنا معاملہ یعنی اپنے میٹرز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. who leaves his matters to Allah سبحانہ تعالیٰ ورسولہ یعنی اور اس کے رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے، اس کی سنت کے طریقے پر پیتھ پر چلتا ہے. اور پھر والذین آمنوا اور جو مومنوں سے فرینڈشپ قائم کرتا ہے. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ پارٹی. تو آپ کو شوق ہے اللہ کے گروپ میں پارٹی میں ہونے کا؟ کیونکہ یاد رکھیں یہاں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی غالب اور وکٹوریس ہونے والے ہیں. تو یہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور گلیڈ ٹائڈنگ ہے.
کہ جو اس دوستی پہ راضی ہو جائے، اس کو پسند کرے، تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو، خوش اور کامیاب ہوگا۔ دنیا میں غالب اور یعنی پری ڈومیننٹ ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر انسان سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرے تو اللہ کا پرومس ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور، فور شیور، میں ہی غالب رہوں گا، اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت، پاور والا اور سب پر غالب ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی کہ بے شک وہ وہی ہیں جن کی مدد اور ہیلپ کی جائے گی، بے شک ہمارا لشکر یعنی گروپ وہی غالب آنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں۔ تو پریویس آیاز میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین یعنی ڈس بلیورز کی موالات یعنی ان کی کلوز فرینڈشپ سے وارن کیا۔ پہلے تو جنرل سینس میں منع کیا آیہ نمبر 51 میں، اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 57 میں اسپیسیفکلی وجہ اور ریزن بھی بتائی گئی کہ کیوں نہ بناؤ، اور یہ بات بھی بتائی کہ کفار کے ساتھ فرینڈشپ نفاق یعنی ہپوکریسی کی سائن ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دین کا مذاق اڑانے یعنی اور موک کرنے والوں کو فرینڈ بنانے کی ممانعت اور پروہیبیشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو میک دم فرینڈس، یعنی اذان کا وہ مذاق اڑائیں، نماز، حجاب، بیئرڈ، دینی شاعر، اسلامی شریعت کا وہ مذاق اڑائیں، جنت جہنم کے جوکس وہ کریں، یعنی دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ سوچیں کہ کوئی اگر ہمارے والدین یا ہمارے گھر والوں کا مذاق اڑائے تو کیا ہم اس سے دوستی کریں گے؟ تو خاص طور سے یہاں ان لوگوں کو مینشن کیا ہے جو دینی شاعر اور سمبلس کا مذاق اڑائیں کہ ان سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ پھر انسان ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قباحت انسان کے دل میں بہت ہلکی ہو جاتی ہے، اور انسان اس کو پھر بہت لائٹلی لینے لگتا ہے as if it is nothing۔ تو اس طرح کی پھر مطلب انسان سوچتا ہے کہ یعنی اتنا تو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں اور پھر اگنور کر دیں، اس کو مائنڈ نہ کریں، یعنی اس طرح کی پھر انسان جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جس کے نزدیک اللہ کی ذات بہت بڑی اور عظمت والی ہو، اور اس کے رسول کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، اور اس کے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو اور قدر و قیمت ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہو یا خوش ہو کہ کوئی ان ہستیوں کی طرف کوئی بھی غیر مناسب اور ان اپروپریٹ بات کرے یا انگلی اٹھائے۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست۔ Oh, you who have believed, take not those who have taken your religion in ridicule and amusement among the ones who were given the scripture before you, nor the disbelievers as allies۔ تو اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رفع بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا، پھر وہ دونوں منافق یعنی ہپوکریٹ ہو گئے، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان سے دوستی کرنے لگ گئے، تو یہ آیت اتری۔ تو یہ لوگ اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کفار اور ڈسبلیورز میں سے بھی۔ پھر آگے فرمایا، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، and fear Allah if you should truly be believers، یعنی اللہ کے احکامات کی تعظیم اور رسپیکٹ کرو، اس کی منہیات یعنی پروہیبیشن سے بچو اگر تم ان فیکٹ ایمان رکھتے ہو۔ تو جو بھی سچا اور سنسیئر مومن ہوگا وہ ان کو دوست نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول یا ان کی باتوں کا اور آیات کا مذاق اڑاتے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا،
کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا؟ یعنی وہ جو آرفن تھے اور کوئی خاص اسٹیٹس نہ رکھتے تھے سوسائٹی میں. اسی طرح باقی پروفٹس کو بھی ان کی قوم نے موک کیا، ان کو کریزی، مجنون، میجیشین اور جانے کیا کیا کہا. اسی طرح مذاق اڑانے میں اور میک فن کرنے میں قرآن کی آیات اور احادیث کا مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، اسپیشلی جب کوئی انسان دین کو سیریسلی لینے لگے. جیسا کہ آتا ہے ایک جگہ قرآن میں کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ اور گروپ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمایا، تو سب رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا. یعنی آخرت کی فکر کرنے والوں اور اللہ سے جڑنے والوں کا تم مذاق اڑاتے تھے اور تم ان پر ہنستے تھے. تو یہ بے وقوفی کی سائن ہے، جہالت اور ناسمجھی ہے کہ کسی کے طریقے کا مذاق اڑایا جائے. تو ایسی مجلس اور گیدرنگ میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں لوگ دین کا مذاق اور شریعت کے خلاف، یعنی دین اور شریعت کے خلاف بول رہے ہوں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں یا کسی دین والے کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہاں سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، یعنی اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اسی طرح کا ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور بے شک ہم نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں جو مذاق اڑاتی تھیں ان پر عذاب بھی آئے. سورہ انعام میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے انسرکل کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ گیا. تو اس طرح موک کرنے والوں، میک فن آف دین اینڈ ریلیجن کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان سے اور یعنی جو لاس ہے اس کی خبر دے دی گئی ہے، اور جنت سے محرومی یعنی ڈپریویشن آف جنہ کی نیوز بھی دے دی گئی. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت 58. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، وہ بنا لیتے ہیں اسے مذاق اور کھیل. And when you call to prayer, they take it in ridicule and amusement. اس آیت کے نزول کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہود یعنی جوز جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ اور طریقہ لے کے آئے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور وہ اس کو بری آواز یعنی ڈسپلیزنگ ساؤنڈ کہتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیوں ایسا کرتے تھے وہ؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. That is because they are a people who do not use reason. اگر آپ دیکھیں تو اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سچ تو یہی ہے نا، یہ ریالٹی ہے، رائٹ؟ اور پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، یہ بھی سچ ہے، ٹروتھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھیں، حی علی الفلاح، آؤ سکسس کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ یعنی ایمان تازہ کر دیتی ہے اگر انسان توجہ کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ اذان سننے والا ہو. لیکن یہ آواز جو توحید کی آواز تھی، اللہ کی بڑائی اور گریٹنس کی آواز تھی، اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے.
اور کیا کرتے تھے جب اذان ہوتی تو کلیپنگ کرتے اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. قرطبی کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ یہود یعنی جوز کہتے بد دعا دیتے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں, اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے تو ان پر ہنستے اور کہتے یہ کوئی چیز انہوں نے انوینٹ کر لی ہے, ہم نے تو پریویس قوموں میں یہ نہیں سنی. تو وہ لوگوں کو کہتے کہ خوب شور مچاؤ, نوائز کرو. تو بہرحال یہ کوئی معمولی جرم یا یعنی ٹریویل کرائم نہیں ہے, یہ بہت سیریس اور بڑا کرائم ہے. اور ہم سیرہ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مطلب مواقع پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا دی. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں اور ہپوکریٹس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی تھی اور وہ ہنسی مذاق اور فن اینڈ گیمز میں لگے ہوتے. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بتا دیے کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے جو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو گائیڈ کرے. اگر ان میں کوئی وزڈم یا سینس اور شعور ہوتا تو اذان اور نماز کی رسپیکٹ کرتے. تو دین کے شاعر اور سمبلز میں اذان بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو کوائٹلی سنا جائے اور پھر مؤذن جو کہتا ہے اس کے ساتھ جواب دیتے جائیں, اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. پھر اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھی جائے. تو اذان کا جواب دینے کے بعد اور جو دعا ہے اس کی مصنوع پڑھ کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے بٹوین جو ٹائم ہے یعنی جو دوران ہے اس کے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آیہ نمبر 59 دیکھتے ہیں. فرمایا قل, کہہ دیجئے, سے او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, او people of the book, people of the scripture, یعنی Jews and Christians. حل نہیں, تو یہاں پہ حل بمعنی نفی اور نیگیشن کے ہے. تنقمون منا, تم بے رکھتے ہم سے, you resent us, not accept. تنقمونہ کو دیکھ لیں, نون قاف میم اس کا روٹ پڑھے, اور نقمہ کہتے ہیں to take revenge from somebody, یعنی انتقام کو کہتے ہیں. تو یعنی تم ناپسند نہیں کرتے یا عیب نہیں لگاتے, الا آمنا, مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے, باللہ, اللہ پر, وما انزل الینا, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف, وما انزل من قبل, اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے. So say, O people of the scripture, do you resent us except for the fact that we have believed in Allah and what was revealed to us and what was revealed before. یعنی اس کے سوا ہماری کیا غلطی اور مسٹیک تمہیں نظر آتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پریویس بکس اور پریویس پروفٹس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ناراضگی کی بات ہے؟ تو پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا اذان کا مذاق اڑانا, نماز کا مذاق اڑانا, تو کیا اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟ اور یہاں پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو اللہ نے بھیجا, جو ریویل کیا, اس پر ایمان لانا کوئی ایسی چیز ہے جس پر اپسیٹ ہوا جائے؟ یعنی تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مدینہ والوں کے ساتھ کیونکہ یہود رہتے تھے تو ان کے آپس کے تعلقات یعنی ریلیشن شپس بہت نارمل تھے, یعنی آپس کا لین دین, بزنس اور بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. بلکہ مدینہ والے ان کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتاب ہے ان کے پاس, یہ دین جانتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ اور وہ ایمان لے آئے اس پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے بحیثیت رسول کے, تو وہ پھر یہود جو پھر ان پہ ناراض ہونے لگے. تو اب انہی سے سب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ بگڑنے کی وجہ تو بتاؤ, آخر مشکل کیا ہے؟
کیا ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں جو قابل نفرت ہے، حالانکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف آئیں، یعنی قرآن و سنت، اور جو اس سے پہلے اتاری گئیں، یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ آگے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں، because most of you are defiantly disobedient۔ تو دیکھیں یہاں ریزن پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک ریزن پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مومنوں کو اولیاء یا کلوز فرینڈز بنانے سے کیوں منع کیا ہے۔ انہیں ہمارا مسلمان ہونا ہی پسند نہیں، ہمارے اسلام پر ہی اعتراض اور آبجیکشن ہے۔ تو جسے تمہارے رسول اور کتابوں پر اور ایمان پر اعتراض ہو، نماز اور اذان پر آبجیکشن ہو، پھر تم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو، ان کے ساتھ کیسے نباہ ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی ان کی میجورٹی فاسق اور کرپٹ ہے۔ فسق بھی معنی کفر بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی، یعنی اطاعت اور اوبیڈینس سے نکل جانا۔ تو ان میں سے کچھ تو مومن تھے، یعنی ہو گئے تھے جو ایمان لے آئے تھے اور سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں وہ ایمان لائے، مگر میجورٹی نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اس لیے بھی انہیں فاسق کہا گیا کہ ہم پریویسلی بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی اوبیڈینس سے منہ موڑا۔ سماعون للکذب واکالون للسحت، اور آگے بھی ہم مزید دیکھیں گے ان کی حرکتیں۔ تو جس چیز سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں روکا وہ رک کے نہ دیے، اور ہم ان کی ہسٹری میں یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے سبت کا قانون بھی توڑا تھا۔ بہرحال ہم مزید آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، حل انبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، سے shall I inform you، کیا میں تمہاری نشاندہی کروں ان لوگوں کی، بشر من ذالک، جو بدتر ہے اس سے، جن کا انجام اس سے بھی بدتر ہے۔ Shall I inform you of what is worse than that؟ یعنی فاسقوں کے انجام سے بھی ورسٹ ہے۔ ہم نے ابھی پریویس آیت میں پڑھا تھا نا کہ فاسقوں ان میں سے اکثر فاسق ہیں، تو ان کے انجام سے بھی جو ورسٹ ہے وہ کس کا انجام ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، مثوبۃ عند اللہ، بدلے کے تمہارے اللہ کے نزدیک، as penalty from اللہ، یعنی تمہارے گمان میں اور اوپینین میں ہم برے ہیں، تم ہم پر عیب لگاتے ہو، ناراض ہوتے ہو، لیکن اپنی ہسٹری پر بھی تو ذرا غور کرو اور ان پہلوؤں اور ایسپیکٹس کے بارے میں بھی تو کچھ کہو جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر ہے اور ورس ہونے والا ہے، جس کا تم ہمارے بارے میں کلیم کرتے ہو۔ تو یہ تمہارے اینسسٹرز ہی تھے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، and they committed different crimes۔ پھر آگے مزید، من لعنہ اللہ، اور جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، it is that of those whom Allah has cursed۔ اور اس کی تائید سورہ المائدہ میں ہی آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تو کچھ کام اور ایکٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت، جو کہ اس کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے کفر، شرک، نفاق، ہپوکریسی، ظلم، اللہ پر جھوٹ باندھنا، زمین میں فساد کرنا، کرپشن، قطع رحمی، سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ، مومن عورت پر تہمت لگانا، مومن کو قتل اور کل کرنے والے پر، قبروں یعنی گریوز کو سجدہ گاہ یا مسجد گاہ بنانے والوں پر، اور سود یعنی انٹرسٹ کا لین دین کرنے والوں پر، رشوت، برائبری لینے والوں پر، اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام کو برا کہے، جو اللہ کی حدود کے نفاذ میں آڑے آئے، جو چوری یعنی سٹیلنگ کرے، اسی طرح وہ عورت جو ہسبینڈ کے بلانے پر بغیر کسی وجہ کے انکار کرے، پھر بال جوڑنے والیوں پر،
گودنے اور گدوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وغضب علیہ، اور غضب ہوا اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوا اس پر. And with whom he became angry. تو غضب جو ہے وہ لعنت یعنی قرض سے بھی زیادہ سنگین اور سیریس ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری میں کبھی غضب ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. اور رحمت سے محرومی کرنے کا مطلب جنت سے محرومی اور محروم کرنا، ڈپرائیو کرنا ہے. تو غضب یعنی اللہ کی ناراضگی اور ڈسپلیجر جو ہے وہ اس کی رحمت سے دور کرنے سے بھی زیادہ سخت اور انٹینس ہے، کیونکہ جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ جہنم ہی جائے گا. تو جن باتوں سے اللہ غضبناک اور اینگرڈ ہوتا ہے ان میں کسی کو انٹینشنلی کل کرنا، ایمان کے بعد کفر اڈاپٹ کرنا، ناپاک چیزیں کھانا، اللہ کے ساتھ بدگمانی اور بیڈ ایزمپشنز کرنا، ظلم کرنا، اس طرح کے دیگر کام شامل ہیں. اب اس کے بعد ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر اور جن کی بندگی کی طاغوت نے. And made of them apes and pigs and slaves of طاغوت. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، ڈسپلیزڈ ہوا، تو ایز اے پنشمنٹ ان کے فیسز ڈسٹورٹ کر دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں. اور یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسخ شدہ قوموں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. پھر یہاں پہ جو عبادت طاغوت آیا ہے کہ جن کی انہوں نے بندگی کی طاغوت میں سے، تو یہاں طاغوت سے مراد شیطان یا غیر اللہ کی بندگی کرنا. جیسا کہ ہم ہسٹری میں جانتے ہیں کہ سامری نے بچڑا یعنی گولڈن کیف بنا لیا تھا، تو انفیکٹ وہ شیطان ہی کی ورشپ تھی. تو اشارہ یہاں پر ان کی طرف ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، یعنی من لعنہ اللہ. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ the worst curse or worst punishment of Allah to somebody is that they become worshipper of Taghut, which is the entity that disobeys Allah. آگے فرمایا اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین درجے میں. those are worst in position. تو یہ لوگ جن کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے وہ مکان یعنی مقام اور پلیس اور مرتبے کے اعتبار سے ورسٹ ہیں. یہاں اس شر مکانہ سے مراد جہنم ہے، یعنی ہیل فائر ہے. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے. and further astray from the right path. تو کچھ لوگوں کا اسٹیٹس اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے اور کچھ کا بہت نیچے ہوتا ہے. تو جن کا مقام نیچے ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ الضالین، یعنی اسٹریٹ پیتھ سے ڈیویٹڈ اور ہٹے ہوئے لوگ، مس گائیڈڈ پیپل. تو اصل میں ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام اور اسٹیٹس سیکھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا مقام بنے، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑھنے کے لیے مختلف طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنا مقام اور اسٹیٹس اللہ کی نگاہ میں ہائی کر لے، بلند کر لے، تو لوگوں کی نگاہ میں خود ہی بڑا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. نیکسٹ آیہ دیکھتے ہیں، آیہ 61. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس. when they come to you، اس سے مراد یہاں یہود کے وہ منافق ہیں جو مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگز میں رہتے تھے. قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم. they say we believe.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے کہ وہ کفر کے اوپر ہوتے تھے. قالوا آمنا، وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، اور حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ساتھ کفر کے، وہم قد خرجوا بھی، اور وہ یقیناً وہ نکل گئے ساتھ اس کے. They say we believe, but they have entered with disbelief in their hearts and they have certainly left with it. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے تھے کہ وہ کفر کے اوپر ہوتے تھے، اور یعنی سن سنا کر بھی اسی حال میں ہی واپس جاتے جس میں آئے تھے. یعنی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، نصیحت کا اور تبلیغ کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تھا. شو یہ کرتے کہ وہ ایمان کی طرف انکلائنڈ ہیں، مگر اپنے دل میں کفر لیے ہوئے آتے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے آتے. جیسے سورہ البقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اینڈ آف دا ڈے چھوڑ دو، یعنی ایمان چھوڑ دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی مس گائیڈڈ ہوں. اس سے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تھے وہ چھپاتے. And Allah is most knowing of what they were concealing. یعنی اللہ تم سب سے زیادہ جانتا ہے جس کفر کو وہ ہائڈ کرتے ہیں. آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں. وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، and you see. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں. And you see many of them hastening into sin and aggression. تو یہاں پہ اسم سے مراد ہر وہ قول یعنی اسپیچ یا فعل اور ایکشن ہے جس سے اللہ راضی اور پلیزڈ نہیں ہوتا. اور عدوان کہتے ہیں ظلم اور زیادتی، یعنی ایگریشن میں لمٹ کراس کر جانا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسم سے مراد وہ گناہ اور سنز ہیں جو اللہ عز و جل کے حق میں یعنی رائٹس آف اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور عدوان سے مراد وہ گناہ اور سنز ہیں جو حقوق العباد یعنی رائٹس آف پیپل سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور ایگریشن کے کاموں میں اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو. And devouring of what is unlawful. سحت میں رشوت، برائبری بھی آتی ہے، اور ملاوٹ، دھوکہ، ڈسیپشن، سود، انٹرسٹ، یعنی سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. آگے فرمایا لبئس ما كانوا يعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے. How wretched is what they have been doing. یعنی they take lead in ism and udwan. تو یہاں پہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 63 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ربانی یعنی رب والے اور علماء ان کے قول سے گناہ کے اور ان کے کھانے سے حرام کو. لبئس ما كانوا يصنعون، اور کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے بناتے. Why do the rabbis and religious scholars not forbid them from saying what is sinful and devouring what is unlawful? How wretched is what they have been practicing. تو یہاں پہ ان کے علماء ربانی اور احبار انہیں کیوں نہیں روکتے تھے؟ کیونکہ وہ خود برائیوں اور ایول اور رانگ ڈوئنگز میں انوالو تھے. یعنی عوام، کامن پیپل تو اخلاقی تنزل اور مورل ڈکلائن کا شکار تھی ہی، جیسے کہ جسے ہم پیچھے مینشن کیا جا چکا ہے. اور اب خواص یعنی اسکالرز وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کامن پیپل گناہ اور زیادتی کے کام کرتے ہیں تو ربانی اور احبار اور علماء انہیں نصیحت نہیں کرتے،
نہیں روکتے انہیں اور سمجھاتے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. تو ربانی سے مراد تربیہ کرنے والے اور احبار سے مراد گریٹ اسکالرز یعنی کبائر علماء ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربانیوں اور احبار کو ترغیب دی ہے کہ وہ ان یہود یعنی کامن پیپل کو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکیں. تو اس آیت میں علماء کے لیے شدید ڈانٹ بھی ہے کہ کیوں نہیں روکتے, اسپیشلی گناہ والی باتوں سے اور حرام کنزیوم کرنے سے. تو سلف صالحین اس آیت سے بہت ڈرتے تھے. دہاق کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر خوف دلانے والی کوئی اور آیت نہیں. تو جو برے کام سے روکتا نہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود برا کام کرے. یعنی منکر اور ایول کو دیکھ کر اس کو روکنا واجب ہے, یعنی اس کی اصلاح اور ریفارمیشن کرنا ضروری ہے. آیہ نمبر 64. پریویس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود یعنی جوز کی 2 کوالٹیز کی وجہ سے مذمت کی تھی. نمبر 1 قولہم الاثم اور نمبر 2 اکلہم السحت, کہ وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور سحت یعنی رشوت برائبری کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, گناہ کی اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ان کا درست نہیں. اسی طرح ان کا قول آل عمران میں بھی آتا ہے, جس کے بارے میں یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, نعوذ باللہ. اور اب اس آیت میں بھی مزید ان کی جو ناروا باتیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ وجوہات اور ریزنز بیان فرما رہے ہیں جن کی بیسس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور اینگر ٹوٹا. اور بیان کرنے کا ریزن اور مقصد یہ ہے تاکہ باقی لوگ اس سے لیسن لرن کریں اور ایسے کاموں کو نہ کریں. تو فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اور کہا یہود نے کہ ہاتھ اللہ کا بندھا ہوا ہے. And the Jews says the hand of Allah is chained. استغفراللہ. تو یہ مغلولہ کا روٹ ورڈ غین لام لام ہے, اور مغلولہ کا ورڈ عربوں کے ہاں بخل کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا یہ کہنا اور ماننا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل یا استنجی ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ یہ بات اس لیے بھی کہتے تھے کہ بعض اوقات جوز کو سم انسٹانسز پر یعنی مواقع پر ہارڈشپس بھی برداشت کرنی پڑی, تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہماری مدد کیوں نہیں کی گئی اور ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا. اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں پر بگننگ میں ارلی ٹائمز میں مشکلات آئیں اور انہیں بہت ڈیفیکلٹ حالات کا سامنا کرنا پڑا, جب وہ فائنینشلی بھی کمزور تھے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ان پر خرچ نہیں کرتا. لیکن اہل ایمان کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے. یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور قلت حیا بھی ہے, اور اس بات کی بھی سائن ہے کہ دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں. یہاں اس بات کی بھی انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہود یعنی جوز مال پر بھی حریص تھے اور چاہتے تھے کہ جتنا بھی وہ چاہیں اللہ انہیں نوازتا رہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی محتاجی ہے. اسی طرح بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں عذاب دینے سے, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب اور پنشمنٹ نہیں دے گا. تو یہ ساری ایسی باتیں سب نہیں کہتے تھے بلکہ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا, مگر نسبت سب کی طرف کر دی گئی کہ یہود نے کہا, کیونکہ ان کے دوسروں نے انہیں روکا نہیں, اس کو رد نہیں کیا, اس کو نیگیٹ نہیں کیا, اس کا انکار نہیں کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پرسن ہمارے دائرے کار اور سرکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی اور ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہو یا اس طرح کی کوئی شکوے شکایت کر رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے. اگر ہم نہیں روکتے تو ہم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آگے فرمایا غلت ایدیہم,
باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ, chained are their hands. اور یہ فیکٹ ہے کہ یہود سب سے زیادہ اسٹنجی نیشن ہے. یعنی جو الزام انہوں نے اللہ پہ لگایا تھا خود نعوذ باللہ, وہ اس میں خود مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی ڈس ریسپیکٹ کرنے پر ایز اے پنشمنٹ ان کے اندر یہ کوالٹی رکھ دی گئی کہ ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے, اسپینڈ کرنے سے روک دیے گئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. and cursed are they for what they say. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی سے انہیں نکال دیا گیا. لعنت یہی تو ہوتا ہے نا, اللہ کی رحمت سے محرومی. تو اس قول کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, جو انہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ. استغفر اللہ. آگے ہم پڑھتے ہیں بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. rather both his hands are extended, he spends however he wills. یعنی اللہ پر کوئی پابندی نہیں, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ کی سخاوت, اس کا فضل اور کرم واسٹ اور انلمیٹڈ ہے, اور ہر کریشن کو اس کی نیڈ کے مطابق نوازنا, اس کو بلیس کرنا اللہ کی کوالٹی ہے. اللہ کی ایک صفت الکریم بھی ہے, اکرم بھی ہے, وہاب بھی ہے. تو اینی ویز یہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے, نگیٹ کیا ہے اس کو, کہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے, بلیس کرنے والا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور وزڈم کے تقاضے کے مطابق عطا کرتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنا دینا چاہیے, کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے. اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کسی کو کم دینا یا نہ دینا بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہے نہیں یا وہ دے نہیں سکتا, لیکن وہ کیوں نہیں دیتا اس کی مصلحت کوئی نہیں جانتا. ينفق کیف یشاء کا مطلب ہے کہ وہ مال جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, کیونکہ وہ مال اور باؤنٹیز اور بلیسنگز کا مالک اور اونر ہے. کبھی حکمت کے تحت عطا کرتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے. وہ اس حساب سے نہیں دیتا کہ بندہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ کا دینا اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جیسا کہ آتا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے کئی خزانے, ٹریجرز ہمارے پاس ہیں, اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے, یعنی میجرڈ وے میں. جیسے معلوم اندازے سے بارش اور رین اترتی ہے, معلوم اندازے سے ہی چیزیں گرو کرتی ہیں, معلوم اندازے سے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو ہر معاملے میں اللہ کا اپنا اندازہ اور پلاننگ اور وزڈم ہے, مصلحتیں ہیں, اور یہ اس کے ڈیسیشنز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جنرس اور سخی ہے اور کریم ہے. He has the keys to all the treasures in the universe. جیسا کہ فرمایا, اسی کے پاس چابیاں یعنی کیز ہیں آسمانوں اور زمین کی. جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, ایکسپینڈ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو ساری مخلوق اور کریشنز کو رزق دینا اسی کی ذمہ داری ہے. جیسے فرمایا العنکبوت میں, کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی کمر پر لاد کر نہیں چلتے, اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے. تو اللہ ہی خالق اور کریٹر ہے, وہی مالک اور رزاق ہے, جس کو چاہتا ہے بے حساب انلمیٹڈ دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو, اسپینڈ کرو, تم پر خرچ کیا جائے گا. اور جب کوئی اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. He gives and blesses his creations
and he doesn't need anything in return. ایک اور جگہ آتا ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مزید فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, سرکشی میں اور کفر میں. And that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief. یعنی قرآن کی ہدایت اور گائیڈنس ان لوگوں کو ہدایت دینے, گائیڈ کرنے کے بجائے ان کی سرکشی اور ڈیفائنس اور ڈس اوبیڈینس اور کفر اور ریبیلین میں اضافہ اور انکریز کا ذریعہ بنے گی. یعنی اگر یہ لوگ ہدایت کے طالب ہوتے, if they have seeked guidance, each and every ayah or hadith would have been a source of guidance for them. یعنی ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی, جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہر آیت سے بڑھتا چلا گیا. لیکن کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جیلسی اور اینیموسٹی, بغض اور اناد تھا, اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا, کوئی اثر نہ ہوا, بلکہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا رہا. اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا اور پنشمنٹ ہے کہ اللہ کا کلام, اس کی ہدایت اور سورس آف سیلویشن بننے کے بجائے اس کی سرکشی اور ڈسٹرکشن کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ قرآن سے بعض لوگوں کی سرکشی اور کفر بڑھتا ہے اور بعض لوگوں کا ایمان. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا ہم پر کیا اثر اور افیکٹ ہوتا ہے. ایمان والوں کا قرآن کی ہر آیت سے دل کھلتا چلا جاتا ہے, وہ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے, اس کی کمپنی اختیار کرتا ہے, تو وہ یا تو اضافہ اور انکریز کے ساتھ ہوتا ہے یا کمی کے ساتھ. تو جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ہی کفر بھی انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں, فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک. And we have cast among them animosity and hatred until the day of resurrection. عداوت ادو سے ہے یعنی دشمنی, enmity, اور بغضا یا بغی سے ہے یعنی قابل نفرت, hatred. یعنی ہم نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. کس کے اندر؟ نمبر 1 یہود و نصارہ یعنی کے درمیان, یعنی بٹوین کرسچنز اینڈ جوز. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے پر بہت کرٹیسائز کرتے تھے. جیسا کہ آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. تو اہل کتاب کی آپس میں بھی ضد اور عداوت اور بغض ہے, یعنی کرسچنز جو ہیں وہ جوز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جوز کرسچنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے اندر بھی آپس میں بھی یعنی یہود کے اندر بھی بے شمار عداوتیں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں, ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے, ان کے دل الگ الگ ہیں, اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. تو یہود کو یہود کے ساتھ محبت کرتا ہوا آپ نہیں پائیں گے, بلکہ ان میں آپس میں بھی بہت بغض اور جیلسی ہے, اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا. جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اصل میں کوئی بھی قوم جس کو کتاب دی گئی اور ان میں رسول آیا,
یعنی اللہ نے انہیں چن لیا اپنی رحمت کے لیے، پھر وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کریں، یعنی اللہ کی کتاب کی، اللہ کی میسج کی، ہدایت کی قدر نہ کریں، رسول کی قدر نہ کریں، تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپس میں عداوتیں ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ عداوت تکلیف دیتی ہے، ہرٹ کرتی ہے، جبکہ محبت خوشی دیتی ہے۔ تو عداوت یہاں پہ سزا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے، بجھا دیا اللہ نے اسے۔ Every time they kindled the fire of war against you, Allah subhanahu wa ta'ala extinguished it. یعنی اللہ تعالیٰ یہود کی سازشوں اور پلاٹنگ کو باطل کرتے رہتے ہیں، فیل کرتے رہتے ہیں، ناکام کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اشارہ اور ہنٹ ہے ان انسیڈنٹس کی طرف، یعنی کی طرف بھی ہنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے، جیسا کہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ مکہ گیا اور مشرکین کے لیڈرز کو موٹیویٹ کرنے کی اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف وار کریں، اور یعنی تو پھر اس کو جنگ کی آگ بھڑکانے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اسی طرح غزوہ بنو نذیر ان بیٹلز میں سے ہے جس کو جوز نے انیشیٹ کیا تھا، یعنی اس کی ابتدا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی آگ کو بجھا دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑ نہ سکے۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاٹنگ بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ناکام کی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی، and they strive throughout the land causing corruption وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، and Allah does not like corruptors۔ تو فساد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی سرگرمی اور ایفرٹ جو اپیرنٹلی صحیح نظر آ رہی ہو لیکن اس کے نتیجے میں یعنی ایز اے ریزلٹ ان کا امن، پیس اور معیشت یعنی اکانومی ڈسٹروائے ہو جائے، وہ آپس میں فائٹ اور لڑائی جھگڑا کریں، تو یہ سب فساد ہے۔ تو یہاں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زمین میں فساد اور کرپشن اور ڈسرپشن پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ پیپل آف دا بک ہو یا کوئی اور ہو۔ تو جو بھی فساد کرتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو ہر چیز ایک لمٹ میں ہی اچھی لگتی ہے، اچھی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حد میں، اس کی لمٹ میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر فساد اور کرپشن پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 56 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس بات کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بنائیں، ولی بنائیں، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی۔ آیت نمبر 55 سے ہم نے دیکھا تھا، اور آیت نمبر 56 میں ہمیں سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پارٹی حزب اللہ میں بننا ہے، شامل ہونا ہے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں مکمل پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 57 اور 58 سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کی کمپنی اور صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے جو دین کا یا دین سے متعلق کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتے ہوں اور اس کو ریڈیکیول کرتے ہوں۔ اور آیت نمبر 60 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ اس کو ہم نے تفسیر میں دیکھا تھا کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں۔
اچھا آیت نمبر 61 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات، اپنے فعل اور اپنے عمل میں موافقت رکھنی ہے، یعنی ہماری تضاد نہ ہو، ہمارے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور عمل ہمارا اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس چیز کا یہ جو نفاق کی علامت ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور دور رکھنا ہے۔ اور آیت نمبر 62 اور 63 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ یعنی اسم اور عدوان، ایگریشن جو ہے، اور جو حرام طریقے ہیں رزق کے حاصل کرنے کے، ان کو کنزیوم کرنے کے، ان سے بچنا ہے۔ اور جس کے پاس بھی علم ہے، یعنی پیپل آف نالج، اگر آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی ہم حق کا ساتھ دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہماری بھی پوچھ ہوگی، اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہم وہ خود کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 64 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یعنی اللہ سے متعلق، دین سے متعلق کوئی بھی ناروا اور بیجا بات اور ڈس ریسپیکٹفل بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک بہت گریو سن ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں سکون اور امن اور خوشی اور بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اپنے اراؤنڈ ہم زمین پر فساد نہ کریں بلکہ ہم امن پیدا کریں اور خوشیاں بکھیریں، اور کرپشن اور ڈسٹرپشن سے دور رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔